بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہمیشہ سے نیلما کا یہی طریقہ کار رہا تھا کہ وہ اپنے حسن و شباب اور اداؤں سے کسی کام کے آدمی کو متاثر کرتی تھی، پھر اس کے گھر جا کر ٹیلی پیتھی کے ذریعے اسے اپنا معمول اور تابع بنا لیتی تھی۔ پہلے اس نے شیواجی سادھرن کے ساتھ جا کر یہی کیا تھا اور اب ایم نے گوتم ادھیکاری کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ اس طرح اسے ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر کے پرائیویٹ کاٹیج میں پناہ مل گئی تھی۔ اس لیڈر کے ذریعے وہ پولیس والوں پر بھی غالب آ سکتی تھی۔ اس نے گوتم ادھیکاری کو اپنے جسم پر ہاتھ بھی نہیں رکھنے دیا تھا۔ حقارت سے کہا تھا، یہ حسن اور یہ جوانی تو جیسے آدھے جوان اور آدھے بوڑھے کے لیے نہیں ہے۔ تو اپنے بنگلے میں بیوی بچوں کے ساتھ رہے گا، جب میں بلاؤں گی تو آ جایا کرے گا۔ کاٹیج کے آگے اور پیچھے 2 مسلح گارڈز رہا کریں گے تاکہ کوئی پولیس والا اچانک اندر نہ آئے۔ بیچارہ ایم نے گوتم ادھیکاری اس رات نہ شراب پی سکا نہ اپنا بستر گرم کر سکا۔ دوسری صبح سیاسی طور پر مصروف رہنے کے لیے چلا گیا۔ نیلما نے خیال خوانی کے ذریعے الپا سے پوچھا، کیا تم نے پارس اور پورس کے لیے پرابلم پیدا کیے تھے؟ ہاں، میں نے ڈی جی سکسینہ کو اپنی ایجنٹ سے فون پر یہ اطلاع دلوائی تھی کہ عباس مہدی کے ساتھ 2 بہروپیے نوجوان ہیں۔ وہ فوراً ایکشن لینے والا تھا، پھر میں اس کے دماغ میں نہ جا سکی۔ اب بھی بہت مصروف ہوں، تم اس کے خیالات پڑھ کر معلوم کر لو۔ نیلما خیال خوانی کے ذریعے ڈی جی سکسینہ کے اندر پہنچی۔ اس کے خیالات نے بتایا کہ عورت کی دی ہوئی اطلاع کہ عباس مہدی کے ساتھ 2 بہروپیے ہیں جھوٹی تھی۔ عباس مہدی کے ساتھ 2 بہروپیے نہیں بلکہ 2 جوان سپاہی تھے، اور وہ جھوٹی اطلاع دینے والی وہی پریت آتما ہے جسے تلاش کیا جا رہا ہے۔ نیلما نے اس کے چور خیالات پڑھے تو معلوم ہوا اس کے ایک جاسوس نے ایک حسینہ کا تعاقب ایم نے گوتم ادھیکاری کے پرائیویٹ کاٹیج تک کیا تھا، اور اب 4 جاسوس بڑی رازداری سے وہاں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ شبہ کیا جا رہا ہے کہ اسی حسینہ کے اندر پریتم آتما سمائی ہوئی ہے۔ اس بات نے نیلما کو پریشان کر دیا۔ وہ اپنے بچاؤ کی تدبیر سوچنے لگی۔ پھر اس نے گوتم ادھیکاری سے فون پر کہا، انٹیلیجنس کا ڈی جی دھرم راج سکسینہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ تم 24 گھنٹے کے اندر ممبئی سے بہت دور کسی شہر میں اس کا تبادلہ کرا دو۔ ایم نے گوتم ادھیکاری نے کہا، وہ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کا سب سے بڑا افسر ہے، اس کے خلاف ایکشن لینے میں بہت وقت لگے گا۔ کوئی وقت نہیں لگے گا، تم حکمران پارٹی کے ایک اہم لیڈر ہو۔ ابھی فون پر پردھان منتری سے بات کرو اور ڈی جی سکسینہ کے تبادلے کا مطالبہ کرو۔ یہ دھمکی دو کہ مطالبہ فوراً تسلیم نہ کیا گیا تو تم اپنی وفاداری تبدیل کر کے اپوزیشن پارٹی میں چلے جاؤ گے۔ وہ تابع بن چکا تھا، اس کے حکم سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اسی وقت پردھان منتری سے رابطہ کرنے کے بعد ڈی جی سکسینہ کے تبادلے کا مطالبہ کیا۔ نیلما پردھان منتری کے دماغ میں پہنچ گئی۔ اس نے اسے مطالبے سے انکار نہیں کرنے دیا۔ پردھان منتری نے کہا، میں ابھی حکم دیتا ہوں کہ ایک ٹاپ سیکرٹ کیس کے سلسلے میں ڈی جی سکسینہ کو آج ہی دہلی بھیجا جائے۔ وہ یہاں آ جائے گا تو اسے ایک کیس میں الجھا دیا جائے گا۔ گوتم ادھیکاری نے شکریہ ادا کر کے ریسیور رکھ دیا، پھر فون کے ذریعے نیلما کو یہ خوشخبری سنائی، جبکہ وہ خیال خوانی کے ذریعے خود ہی پردھان منتری کو مطالبہ منظور کرنے پر مائل کر چکی تھی۔ اس نے فون کے ذریعے ڈی جی سکسینہ سے کہا، میں نے تمہیں ایک اہم اطلاع دی تھی۔ عباس مہدی نے ان 2 بہروپیوں کی جگہ تمہارے سامنے 2 سپاہیوں کو پیش کر کے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ دھوکہ تم دے رہی ہو۔ میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ تم وہی پریت آتما ہو۔ مجھ سے اس لیے دشمنی کر رہی ہو کہ میں تمہیں جلد ہی گرفتار کرنے والا ہوں۔ پتہ نہیں تمہارے جیسے گدھے کو کس نے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کا ڈی جی بنا دیا ہے۔ میں قانون کی مدد کر رہی ہوں، 2 بہروپیے مسلمان دہشت گردوں کو گرفتار کرانا چاہتی ہوں، اور تم مجھے پریت آتما کہہ رہے ہو۔ تم میرے ہونے والے 2 دمادوں کو طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کرتی جا رہی ہو، مجھے 2 بہروپیوں کی طرف بھٹکا رہی ہو۔ تم نے میرے ایک داماد کو مجبور کرنے کی کوشش کی کہ وہ میری ایک بیٹی کو شادی سے پہلے ماں بنا دے تاکہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں، مگر میرا داماد اتنا نیک اور شریف ہے کہ تمہارے بہکانے کے باوجود اس نے پاپ نہیں کیا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ بکواس تم کر رہی ہو۔ کیا ابھی چند گھنٹے پہلے تم کھاد فیکٹری سے میرے دونوں دمادوں کو ننگا کر کے نہیں لے گئی تھی؟ نیلما نے فون بند کر کے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ وہ چکرا گئی کہ ڈی جی سکسینہ کے 2 دمادوں کو مصیبتوں میں مبتلا کرنے والی دوسری کوئی پریت آتما کہاں سے آ گئی ہے۔ اس نے سوچا، پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ وہ 2 دماد کون ہیں۔
اگر ان دونوں کی آوازیں سن لے گی تو ان کے دماغوں میں جا کر کسی دوسری پریت آتما کے بارے میں معلوم کر سکے گی۔ پھر ڈی جی سکسینہ کے دماغ میں آ کر خیالات پڑنے لگی۔ پتہ چلا کہ اس کی دو بیٹیوں مینا اور جینا نے طیارے میں سفر کرنے کے دوران میں گنگا داس اور جمنا داس سے دوستی کی تھی۔ ممبئی ایئرپورٹ پہنچتے ہی اس پریت آتما نے گنگا داس کو اس کی محبوبہ جینا سے جدا کر دیا تھا۔ جمنا داس کو مینا کے ساتھ جانے دیا اور پھر اس کے گھر میں مینا کی عزت لوٹنے پر مجبور کیا، لیکن جمنا داس نے بہکانے کے باوجود پاپ نہیں کیا۔ نیلما کو دوسری حیرانی کی یہ بات معلوم ہوئی کہ ادھر دو بہنیں مینا اور جینا ہم شکل ہیں اور ادھر گنگا اور جمنا بھی ہم شکل ہیں۔ ڈی جی سکسینہ اور ان کی بیٹیوں نے گنگا اور جمنا کو بہت پسند کیا ہے اور ان سے ان کی شادیاں کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک پریت آتما دونوں کو اس طرح بھٹکا رہی ہے کہ انہیں اپنی ہونے والی دلہنوں کے گھر تک پہنچنا نصیب نہیں ہو رہا۔ مینا اور جینا کے دماغوں میں پہنچ کر بھی یہی باتیں معلوم ہوئیں۔ وہ بہنیں بھی گنگا اور جمنا کے بارے میں ایسی کوئی خاص بات نہیں جانتی تھیں جس سے نیلما کی معلومات میں اضافہ ہوتا۔ اس نے سوچا میری طرح کوئی ایسی پریت آتما ہے جو مجھ سے بھی زیادہ سنگ دل ہے۔ اس نے ان دونوں کو غلاظتوں کے ڈھیر میں پہنچا دیا تھا۔ اس نے دماغی طور پر حاضر ہو کر یہ طے کیا کہ پہلے وہ مکمل آتما شکتی حاصل کرنے کے لیے MN گوتم ادھیکاری کے ذریعے کسی اور محفوظ جگہ پہنچے گی۔ موجودہ کاٹیج بھی انٹیلیجنس والوں کی نظروں میں آ گیا تھا۔ ڈی جی سکسینہ کا تبادلہ ہو گیا۔ پھر بھی یہ اندیشہ رہے گا کہ پولیس اور انٹیلیجنس والے کسی وقت بھی اس کاٹیج کا گھیراؤ کر سکتے ہیں۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ڈی جی سکسینہ نے ریسیور اٹھا کر کہا ہیلو، میں سکسینہ بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا مسٹر سکسینہ، آپ میری آواز پہچان رہے ہیں، میں دہلی سے وزیر داخلہ بول رہا ہوں۔ ایک بہت ہی ٹاپ سیکرٹ کیس میں آپ کی ضرورت ہے۔ پردھان منتری نے کہا ہے کہ یہ کیس صرف آپ جیسے ذہین افسر کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ وہ خوش ہو کر بولا، یہ آپ کا اور پردھان منتری جی کا بڑا پن ہے کہ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں۔ آج رات 8 بجے کی فلائٹ میں آپ کی سیٹ ریزرو کرا دی گئی ہے۔ آپ اپنے اور پرائے سب سے یہی کہیں گے کہ وہاں کے دفتر سے چھٹی لے کر کہیں جا رہے ہیں۔ کسی کو ٹاپ سیکرٹ کے بارے میں معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے ہیں، آپ سفر کی تیاری کریں۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ وہ خوشی سے ریسیور رکھ کر بیٹیوں سے بولا، جانتی ہو دہلی سے فون آیا وزیر داخلہ نے۔ وہ کہتے کہتے چپ ہوا، پھر سوچ کر بولا، مجھے سختی سے کہا گیا ہے کہ میں کسی کو نہ بتاؤں، اپنے سائے کو بھی نہیں، مگر ایک تو تم میری بیٹیاں بھی ہو اور اسکاٹ لینڈ یارڈز کی لائسنس ہولڈر جاسوسا ہو۔ میں ایک راز کی بات بتا رہا ہوں، یہ بات اپنے سائے سے بھی نہ کہنا۔ ہم سائے سے کیا بولیں گی، سایہ تو سنتا بھی نہیں ہے۔ ارے وہ کمبخت چڑیل تو سن لے گی۔ تم دونوں اپنے کان میرے پاس لاؤ۔ ڈیڈی آپ کو کیا ہوا ہے؟ کان آپ کے پاس کیسے لائے جا سکتے ہیں؟ ہمیں پورا کا پورا آپ کے پاس آنا ہوگا۔ بیٹے پتہ نہیں میں خوشی کے مارے کیا بول رہا ہوں۔ پردھان منتری جی نے حکم دیا ہے کہ ایک ٹاپ سیکرٹ کیس کو صرف ڈی جی دھرم راج سکسینہ جیسے ذہین اعلیٰ افسر کے حوالے کیا جائے۔ اس کا مطلب سمجھتی ہو؟ اگر میں ٹاپ سیکرٹ کیس کو سالو کر لوں گا تو میری ترقی ہوگی، اونچا اور اونچا عہدہ ملے گا، میری پگار شاید ڈبل ہو جائے۔ ڈیڈی یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ آپ دہلی کب جا رہے ہیں؟ بس ابھی ایک اٹیچی میں کپڑے اور ضروری سامان رکھ کر چلا جاؤں گا۔ وہ تینوں بیڈ روم میں آئے۔ بیٹیاں باپ کا سامان رکھنے لگیں۔ ایک نے کہا، ہم آپ کے ساتھ ایئرپورٹ جائیں گی۔ ہرگز نہیں۔ کیا اتنی جلدی بھول گئیں؟ میں ٹاپ سیکرٹ مشن پر جا رہا ہوں۔ یہ راز اپنی بیٹیوں کو بھی بتانے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے میں اکیلا جاؤں گا۔ وہ تنہا کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر ڈرائیور کے ساتھ چلا گیا۔ وہ بنگلے کے اندر آئیں۔ جینا نے کہا، یہ خوشی کی بات ہے، ڈیڈی کامیاب ہوں گے تو ان کی ترقی ہوگی۔ مینا نے کہا، ضرور کامیاب ہوں گے، ہم نے اسکاٹ لینڈ یارڈ سے زبردست ٹریننگ حاصل کی ہے۔ اگر ہم چپ چاپ دہلی جا کر ڈیڈی کے کام آئیں گی تو کامیابی ضرور ہوگی۔ جینا نے کہا، ڈیڈی نے وعدہ کیا ہے دہلی پہنچ کر اپنا پتہ اور فون نمبر بتائیں گے، اور ان کا موبائل نمبر تو ہمیں معلوم ہی ہے۔ مینا نے کہا، ایک آس تھی کہ میرا جمنا اور تمہارا گنگا یہاں کسی وقت بھی لوٹ کر آ سکتے ہیں۔ اگر آئیں گے تو لاکڈ پائیں گے، بیچارے پھر بھٹکنے لگیں گے۔ جب فیکٹری سے ان کی آوازیں آ رہی تھیں تو شدید بدبو کی وجہ سے نہ میں گئی اور نہ تم گئی۔ یہ ہم نے اچھا نہیں کیا ہے، ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے، ہمیں ان سے اچھا جیون ساتھی کبھی نہیں ملے گا۔ لیکن اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے؟ فون کر کے معلوم کرو کل دہلی کے لیے کس وقت کی فلائٹ ہے، اپنے لیے سیٹیں ریزرو کرا لو۔ جینا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت ایک گارڈ نے دروازے پر آ کر کہا، بیبی گیٹ کا باہر 2 نوجوان کھڑا ہے، ان میں سے ایک جمنا صاحب ہے، مگر دوسرا صاحب بھی جمنا صاحب کا جیسا ہے۔ جیسا آپ دونوں کا صورت ایک جیسا ہے ویسا وہ دونوں بھی ہے۔
وہ دونوں خوشی سے اچھل کر کھڑی ہو گئیں۔ مینا نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا، انہیں گیٹ کے باہر کیوں روک رکھا ہے؟ اندر آنے دو۔ کیسا اندر آنے دے گا بیبی؟ وہ دونوں ننگا ہے۔ دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، پھر گارڈ سے پوچھا، کیا بالکل نہیں بیبی۔ وہ جیسا ہمارا بھارت دیش کا عورت لوگ فلم میں لنگوٹ پہن کر ڈانس کرتا ہے نا، وہ دونوں ویسا ہی لنگوٹ پہن کے ہے۔ وہ دونوں دوڑتی ہوئی بنگلے سے باہر آئیں، پھر احاطے سے گزرتی ہوئی بڑے آہنی گیٹ کے پاس پہنچیں۔ وہ دونوں صرف انڈرویئر پہنے ہوئے تھے، سر سے پیر تک یوں بھیگے ہوئے تھے جیسے خوب نہایا ہو۔ ان کے جسموں سے لگا پرفیوم دور تک مہک رہا تھا۔ وہ دونوں آگے بڑھ کر اپنے محبوب سے لپٹ گئیں۔ ان کے عاشق ننگے آئے تھے تو کیا ہوا، آخر لوٹ آئے تھے۔ ایک ماں کے جنازے کو کندھا دیتے وقت علی کو محسوس ہوا جیسے وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ اٹھا کر لے جا رہا ہو۔ ایسے وقت سب کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے۔ علی نے ہونٹوں کو بھینچ رکھا تھا۔ وہ تو بچپن سے کلمے پڑھتا آ رہا تھا اور مرتے دم تک پڑھتا رہے گا، لیکن ایک مجرم ماں کا جنازہ لے جاتے وقت کلمے کی پاکیزگی زبان پر اور ہونٹوں پر نہیں آ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جنازہ اسے ایسا بوجھ لگ رہا تھا جیسے وہ ماں کے تمام اعمال کا توق گردن میں اور پیروں میں بیڑیاں پہن کر قدم قدم زخمی ہوتا جا رہا ہے۔ اسے آمنہ کی آواز سنائی دی، علی کس کا جنازہ لے جا رہے ہو؟ ماما آپ جانتی ہیں، میں تمہارے دماغ سے سننا چاہتی ہوں۔ وہ بولا، ماں کا جنازہ لے جا رہا ہوں، میں ابھی زندہ ہوں، پھر یہ ماں کا جنازہ کیسے ہو گیا؟ ہاں، صدمے کی شدت سے بھول گیا تھا کہ میری ماما زندہ ہیں۔ میں تو ایک ایسی عورت کی میت لے جا رہا ہوں جس نے میرے بابا جانی علی اسد اللہ کے بیٹے کو 9 ماہ کوکھ میں رکھنے کا جرم کیا ہے۔ تم اس کے پیٹ پر ہی نہیں، دل اور دماغ پر بھی بوجھ تھے۔ آپ بجا فرماتی ہیں، پہلے میں اس کے پیٹ پر، دل و دماغ پر بوجھ تھا، آج میں اس کے دودھ کا بوجھ کاندھے پر لیے جا رہا ہوں۔ بیٹے، میں ماں ہوں، تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ یہاں آ کر مجھے دوبارہ جنم دینے والی ہیں۔ میں دکھ بھول رہا ہوں ماما۔ آپ کی آمد یہ ثابت کر رہی ہے کہ میں صرف ایک ماں کو دفن کروں گا۔ اس کی ممتا نہ کبھی مرے گی نہ کبھی دفن ہوگی۔ وہ ساری کی ساری ممتا تو آپ سے ملتی رہی ہے اور ملتی رہے گی۔ جاؤ اس بد نصیب عورت کی آخری رسومات ادا کر کے آؤ۔ میں تمہیں اور مہروز کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ آج مجھے مہروز جیسی ایک بیٹی بھی ملے گی۔ کیا بابا جانی نے میری بہن کو قبول کیا ہے؟ ہاں، آئندہ وہ بابا صاحب کے ادارے میں رہے گی۔ طلاق کے بعد عورت نامحرم ہو جاتی ہے، اسی لیے جناب تبریزی وہاں نہیں آئے۔ انہوں نے کہا ہے تم کم از کم 40 دنوں تک ان کے ساتھ ادارے میں رہو گے اور فہمی میرے ساتھ رہا کرے گی۔ وہ کہاں ہے؟ مہروز اسی ماں کی وجہ سے ذہنی اذیتوں میں مبتلا ہے۔ فہمی اس کے دماغ میں رہ کر اذیتوں کو کم کرنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ اچھا بیٹے، تم تدفین کے بعد آؤ، میں مہروز کے پاس جا رہی ہوں۔ افغانستان میں مجاہدین کے جتنے کمانڈر مختلف علاقوں میں ہیں، ان سب کو اطلاع دی گئی ہے کہ میں فرا کے علاقے میں پہنچنے والی ہوں، لیکن میری آمد پر کسی طرح کا بھی حفاظتی انتظام نہ کیا جائے۔ فہمی خیال خوانی کے ذریعے مہروز کے پاس تھی۔ آمنہ نے آ کر کہا، کل رات سے جاگ رہی ہو، اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام سے لیٹی رہو، نیند آئے گی ضرور سو جانا۔ فہمی بابا صاحب کے ادارے میں تھی۔ مہروز کے دماغ میں جانے سے پہلے بولی، مہروز ادب سے بیٹھو، تمہارے بھائی علی کو دودھ پلانے والی ماں محترمہ آمنہ خاتون زوجہ فرہاد علی تیمور تمہارے پاس آئی ہیں۔ مہروز سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، سر پر آنچل رکھ لیا، پھر کہا، آداب ماما۔ یہ کہتے ہی رونے لگی۔ آمنہ نے کہا، ماں سے مل کر خوش ہوتے ہیں، تم رو رہی ہو؟ اس بات سے دل بھر آیا ہے کہ زندگی میں پہلے بار اتنے ادب سے سر پر آنچل رکھ کر آپ کو ماں کہہ کر مخاطب کر رہی ہوں۔ اب سے پہلے مجھے یہ تہذیب اور محبتیں نہیں ملی، اب ملتی رہا کریں گی۔ میں ابھی آ رہی ہوں، تم میرے ساتھ بابا صاحب کے ادارے میں رہا کرو گی۔ وہ خوش ہو کر اپنے آنسو پونچھتی ہوئی بولی، آپ آئیں گی، میں آپ کو دیکھوں گی۔ اللہ، پہلی بار دیکھوں گی کہ ماں آپ جیسی ہوتی ہے۔ بیٹی، ابھی ہم سوچ کے ذریعے گفتگو کر رہی ہیں، اس لیے کوئی نہیں سن رہا۔ ماما، اس مہمان خانے کے اندر کوئی سننے والا نہیں ہے، میں اپنی زبان سے بول سکتی ہوں۔ نہیں بیٹی، ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہ کرنا۔ تمہارے گلے میں جو لاکٹ ہے چاروں طرف سے بند ہے۔ تم سمجھتی آ رہی ہو کہ اس کی بناوٹ ایسی ہی ہے، لیکن اس کے اندر نہایت ہی باریک پرزے اور آلات ہیں۔ یہ جدید طرز کا ڈیٹیکٹیو مائک ہے، تمہارے آس پاس ہونے والی تمام باتوں کو 50 کلومیٹر کے فاصلے تک پہنچاتا ہے۔ اس فاصلے کے اندر کچھ لوگ مختلف جگہ ہیں، تم سے مخاطب ہونے والوں کی باتیں سن کر معلومات حاصل کر رہے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ یا خدا، میں جرائم کی دنیا سے نکل آنے کے باوجود لا علمی میں ان سے منسلک ہوں۔ میں ابھی اسے اتار کر پھینک دیتی ہوں۔ اسے نہ پھینکنا، پہنے رہو۔
بابا صاحب کے ادارے کے ماہرین اس نئی ایجاد کو کھول کر دیکھیں گے، پھر ایسے کتنے ہی ڈیٹیکٹیو آلات بنا لیں گے، لیکن اس وقت تک وہ دشمن بہت سی معلومات حاصل کر چکے ہوں گے۔ تم اس کی فکر نہ کرو، ہمیں مخالفین سے نمٹنا آتا ہے۔ آپ یہاں کب تک آئیں گی؟ میں بابا صاحب کے ادارے کے ہیلی کاپٹر میں سفر کر رہی ہوں، 1 گھنٹے میں اپنی بیٹی کے پاس پہنچ جاؤں گی۔ اب تم اپنی زبان سے ماما آمنہ کہہ کر مخاطب کرو، حیران ہو کر اور خوش ہو کر پوچھو، کیا میں ہیلی کاپٹر سے آ رہی ہوں؟ مہروز نے اس کی ہدایت کے مطابق یہ بات پوچھی، پھر خاموش ہو گئی۔ آمنہ نے کہا، اب پوچھو میرا ہیلی کاپٹر کہاں اتارا جائے گا؟ مہروز نے یہی بات پوچھی۔ آمنہ نے کہا، اب بولو کہ اچھا، آپ فرا میں مجاہدین کے کیمپ سے 6 کلومیٹر دور ایک میدان میں اتریں گی، وہاں ایک گاڑی پہلے سے موجود رہے گی، آپ اس گاڑی میں اپنے بیٹے علی سے ملنے آئیں گی۔ مہروز نے اس کی باتوں کو زبان سے دہرایا، پھر کہا، اچھا آپ میرے دماغ سے جا رہی ہیں، یہاں کب تک پہنچیں گی؟ پھر ایک ذرا وقفے سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، 1 گھنٹے میں۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، میں بے چینی سے آپ کا انتظار کرتی رہوں گی۔ پھر وہ سوچ کے ذریعے بولی، ماما آپ نے دشمنوں کو اپنے یہاں آنے کی اطلاع کیوں دی، اور پھر وقت اور جگہ بھی بتا دی؟ مخالفین کے ساتھ کھیلنے میں مزہ آتا ہے، تم بھی یہ کھیل تماشا دیکھو گی۔ اچھا اب میں علی کے پاس جا رہی ہوں۔ تدفین ہو چکی تھی۔ اس آخری رسومات میں کئی مجاہدین اور کمانڈر موجود تھے۔ آمنہ نے اس سے کہا، بیٹے تم یہاں کا فرض ادا کر چکے ہو، کمانڈر سے ایک گاڑی اور گن لے کر تنہا جاؤ، جہاں جانا ہے میں وہاں تک تمہاری رہنمائی کروں گی۔ علی نے کمانڈر سے کہا، مجھے ایک گاڑی، ریوالور اور کارتوس کی ضرورت ہے، میں ایک ضروری کام سے بالکل تنہا جاؤں گا، برخوردار یہاں سب کچھ تمہارا ہے، جو چاہو لے جاؤ، مگر تنہا نہ جاؤ، ہمارا دل نہیں مانتا۔ آپ تو سمجھتے ہیں میں تنہا رہ کر بھی تنہا نہیں رہتا ہوں، کتنے ہی خیال خوانی کرنے والے میرے اندر موجود رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، تم با کمال خاندان کے فرزند ہو، میری گاڑی لے جاؤ، اس میں ہتھیار اور کارتوس وغیرہ سب کچھ ہے، میں مجاہدین کے ساتھ تمہاری والدہ محترمہ کا یہاں انتظار کروں گا۔ علی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہوا۔ آمنہ نے اسے اس لاکٹ کے بارے میں بتایا جسے مہروز نے پہن رکھا تھا، پھر کہا، ہمارے مخالفین 2 گروہ میں 2 مختلف مقامات پر ہیں، لیکن لاکٹ ڈیٹیکٹیو آلے کی رینج کے مطابق دونوں گروہ 50 کلومیٹر کے اندر ہی ہیں۔ تم شمال کی طرف جا رہے ہو، سنگے میل پڑتے جاؤ، 5 کلومیٹر سے کچھ آگے جا کر گاڑی کو سڑک سے اتار کر کہیں چھپا دو، پھر پیدل آگے بڑھو۔ ماما آپ روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے مخالفین کی آواز اور لب و لہجہ سنے بغیر ان کے پاس پہنچ کر تمام معلومات حاصل کر آئی ہیں، کیا آپ انہیں نیست و نابود نہیں کر سکتی؟ میں بہت کچھ کر سکتی ہوں، ابھی میں نے نئی طرز کے ڈیٹیکٹیو لاکٹ کے بارے میں بتایا ہے، اس طرح مخالفین کے پاس نئی طرز کے 2 ڈیٹیکٹیو ریسیور ہیں، تم انہیں صحیح سلامت لاؤ گے، یہ نئی ایجاد ہے، ہم اسے اپنے ادارے میں پہنچائیں گے۔ علی نے 5 کلومیٹر سے ذرا آگے جا کر گاڑی کو سڑک سے اتارا، پھر ایک ٹیلے کے پیچھے چھپا دیا، گاڑی کے اندر ایک پستول اور اضافی میگزین لے کر پتھروں اور چٹانوں کے پیچھے چھپتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے بولا، ماما نصف کلومیٹر آگے وہی میدانی علاقہ ہے جہاں آپ کا ہیلی کاپٹر اترنے والا ہے۔ ہاں، اور میں نے مہروز اور لاکٹ کے ذریعے مخالفین تک یہ اطلاع پہنچائی ہے، وہ سب ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنے اور مجھے ہلاک کرنے یہاں آئیں گے۔ تم صحیح سمت جا رہے ہو، مخالفین بھی تمہاری طرح بڑے بڑے پتھروں، چٹانوں اور پہاڑی ٹیلوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ علی نے پوچھا، ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنے کے لیے ان کے پاس راکٹ لانچر ہوں گے؟ سامنے پہاڑی کو دیکھو، اس کی بلندی پر ایک بڑی چٹان کے پیچھے 4 افراد ایک راکٹ لانچر لیے بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک ان کا لیڈر ہے، اس کی جیب میں وہی ریسیور ہے جسے تم حاصل کرو گے۔ ماما میرا ذہن نہیں مانتا کہ آپ ہیلی کاپٹر سے آ رہی ہیں، درست کہہ رہے ہو، میں ایران کے راستے آ رہی ہوں، افغانستان کے بارڈر پر ہیلی کاپٹر سے اتر جاؤں گی، پھر ایک کار کے ذریعے فرح پہنچ جاؤں گی۔ بات سمجھ میں آ گئی، آپ کسی دشمن کے ہیلی کاپٹر کو یہاں اتارنے والی ہیں اور مجھے راکٹ لانچر چلانے والوں کو روکنا نہیں چاہیے، انہیں آپس میں تباہ و برباد ہونے کا تماشا دیکھنا چاہیے۔ ہاں، جب ہیلی کاپٹر تباہ ہو جائے تب ان پر تم حملے کرو، لیڈر کو فرار نہ ہونے دینا، ریسیور ضرور حاصل کرنا ہے۔ وہ پہاڑی کے اطراف ایک لمبا چکر کاٹ کر پچھلے حصے میں آیا۔ دن کے آخری اجالے میں 4 افراد راکٹ لانچر کے ساتھ نظر آ رہے تھے۔ پہاڑی زیادہ اونچی نہیں تھی، ضرورت کے وقت علی دوڑتا ہوا 5 منٹ میں اس بلندی تک پہنچ سکتا تھا۔ ابھی پہاڑی پر چڑھنا چاہتا تو چھوٹے بڑے پتھر اس کے قدموں تلے آ کر نیچے لڑکتے جاتے اور دشمن آواز سن کر اسے پیچھے آتا ہوا دیکھ لیتے۔ آمنہ نے جو وقت مقرر کیا تھا، ٹھیک اسی وقت دور سے آتا ہوا ہیلی کاپٹر نظر آیا۔ اس کا پائلٹ آمنہ کے کنٹرول میں تھا۔
وہ کھلے میدان میں اسے اتارنے لگا۔ پہاڑی کی بلندی پر کھڑے ہوئے ایک شخص نے بھاری بھرکم لانچر کو اٹھا کر اپنے کاندھے پر رکھا۔ ہیلی کاپٹر کا گردش کرتا ہوا پنکھا رکنے لگا تو اس نے لانچر سے ایک راکٹ پھینکا، نشانہ خطا ہو گیا۔ اس نے دوسرا راکٹ پھینکا، اس بار زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے کی آواز ایسی گونجتی ہوئی تھی کہ علی تیزی سے پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ اس کے قدموں کے نیچے آنے والے پتھر پستی کی طرف گرنے لگے تو اس کی آواز دھماکے سے چیتھڑے ہونے والے ہیلی کاپٹر کی آوازوں میں دب گئی۔ علی نے قریب پہنچتے ہی تڑا تڑ فائرنگ کی، 2 افراد ہلاک ہو کر پہاڑی سے گرنے لگے۔ تیسرے نے پلٹ کر علی کا نشانہ لینا چاہا، پھر خود ہی نشانہ بن گیا۔ چوتھا بھاگتے بھاگتے رک گیا۔ آمنہ نے اسے روک دیا تھا۔ اس نے اپنی ایک انگلی سے انگوٹھی نکال کر ایک پتھر پر رکھتے ہوئے کہا، اسی میں وہ ریسیور چھپا ہوا ہے، اب مجھے فوراً گولی مار دو۔ علی نے اسے گولی مار دی، پتھر کے پاس آ کر انگوٹھی کو اٹھایا۔ آمنہ نے کہا، یہی ریسیور ہے، تم فوراً واپس جاؤ۔ کسی بھی ملک کے خلاف سازشیں کرنے والے قابل معافی نہیں ہوتے۔ دور سے گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ آمنہ نے کہا، ثانی انہیں جہنم میں پہنچا رہی ہے، تم جاؤ۔ علی پہاڑی سے اتر کر دوڑتا ہوا کمانڈر کی گاڑی کے پاس آیا، دروازہ کھول کر اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ کر اسے سٹارٹ کیا، پھر وہاں سے واپس آنے لگا۔